چلیں آپ کچھ بہتر ہے. اچھا بہتر ہے. ہاں اچھا ایکچولی یہ جتنے بھی ازم ہیں مطلب میں سن رہا تھا آپ کی بات تو مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ شاید یہ اس میں ایویلویٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سا ازم سب سے بہتر ہے. شاید اس لیے آپ جو ہے ایویلویٹ کر رہے ہیں ان کو مد مقابلے رکھتے ہوئے اسلامزم کے اگینسٹ کے اسلام کے مقابلے میں, یعنی کون سا ازم ایسا ہے؟ نو سر, دو باتیں آپ نے اس میں کہی ہیں, میں دونوں میں آپ سے میں بصد احترام میں آپ سے میں اختلاف کروں گا. دونوں باتیں ایسی نہیں ہیں. پہلی بات ہے کہ اسلامزم کی کوئی ٹرم دنیا میں موجود نہیں ہے. ہاں اسلام ایک نام ضرور موجود ہے. اسلام کہہ لیں آپ, اسلامزم کو اگنور کر دیں ورڈ کو, میں نے شاید ورڈ صحیح پک نہیں کیا. چلیں اسلام کے مقابلے میں کہہ لیں. آپ نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا, شکریہ آپ کا. یہاں پہ ہم آپس میں مقابلہ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آئیڈیا یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ مختلف ازمز والے جو ہیں یہ اپنے اپنے ازم پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اسلام غلط ہے. تو میں پاکستان میں انڈیا میں ایک کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم لوگوں کو گالی دیں, آگے سے ہمارے بچے بھی جذباتی ہو کے جواب دیں, یہ فائدہ نہیں ہے اس کا. ایک اچھے ہیلتھی طریقے سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں کہ آپ آئیے اپنے ازم کو آپ بتائیے کہ وہ کیوں ٹھیک ہے, اینڈ وی کین ہیو اے گڈ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام غلط ہے آپ کے اپنے ازم کی وجہ سے, تو پھر آپ کا ازم نیسسریلی ٹھیک ہونا چاہیے. اٹس کامن سینس. تو یہاں پہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ آئیے ہم عزت احترام سے ایک دوسرے سے اپنی باتیں کہہ سکیں. اپنا ازم آپ ٹھیک ثابت کر دیں, میرا ریلیجن غلط ثابت ہو جائے گا, اتنی سی بات ہے. جی ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی کو یہاں کنونس کرنے آؤں یا میرا کوئی ازم ہے, میں اپنے کسی ازم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. بیسیکلی سب جتنے بھی ازم ہیں, چاہے اسلام لے لیں چاہے باقی ازم لے لیں, بلیک اینڈ وائٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ہر چیز میں مطلب اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. اس میں آپ کو کچھ چیزیں بھلی معلوم ہوتی ہیں, کچھ چیزوں کے مطلب آپ اگر تھوڑا سا کرٹیکلی ان کو دیکھیں تو وہ آپ کو بہت کھٹکتی ہیں اور وہ صحیح نہیں بھی ہوتی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کسی بھی ازم کو فالو کرنے والے کا کہ وہ اس کو اپروچ جس طرح سے کرتا ہے وہ اس کو بڑا مطلب عقیدت میں اپروچ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کی صحیح اسیسمنٹ نہیں کر پاتا. ایک بات تو یہ ہوگی, میری بات کمپلیٹ ہو رہنے دیں, ٹھیک ہے. باقی اگر آپ اسلام کی بات کریں تو میرا خیال ہے جس طرح سے آپ باقی ازم کے اوپر نقد کرتے ہیں, اگر تھوڑا سا آپ اسلام کو اسٹڈی کریں, اسلام کو آپ تھوڑا سا کرٹیکلی تھوڑا ویلویٹ کریں. میں نے پڑھا ہے, مطلب کافی چیزیں ہیں میری نظر میں, وہ میرا نہیں یہاں موضوعوں کی ڈسکس کرنا. ان سب کے ہمارے پاس بہت سے دلائل موجود ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک اپولوجسٹ موجود ہے ایک سے دوسری بات کا. تو وہ کیا ہے, وہ اس لیے کہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو نا. تو اگر یہاں پہ باقی لوگ اپنے ازم کے دلائل لے کے آ رہے ہیں تو وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ صحیح دلیل ہے یا غلط دلیل ہے, وہ صرف پیش کر رہے ہیں اپنے ازم کو سچا ثابت کرنے کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ازم یا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی آئیڈیالوجی پرفیکٹ ہے, کیونکہ یہ انسانوں کی کریٹ کی ہوئی ہے الٹیمیٹلی, اور ان میں فلاز ہیں اور ان میں کچھ صحیح چیزیں بھی ہیں. صحیح بات ہوگی پوری آپ کی. جی ہاں. اگین ود رسپیکٹ میں آپ سے کافی چیزوں پہ ڈس ایگری کروں گا. ہم اسلام کو نہیں سمجھتے کہ یہ مین میڈ ہے. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مین میڈ ہے تو پھر آپ کی بھی یہ ذمہ داری اور ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے دعوے کو ٹھیک ثابت کریں. ہم بڑی دفعہ کر چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دعوے ٹھیک نہیں ہیں. میں کاٹ سکتا ہوں ایک منٹ, مجھے اس کا آپ نے جواب تو دے سکتا مجھے ہوں. اجازت نہیں دی تھی, لیکن چلیں آپ کاٹ. نہیں میں نے تو خیر آپ نے تو کی ہی نہیں, تو اجازت کیا دینی تھی. چلیں آپ بات کمپلیٹ کر لیں, پھر میں اپنا مدعا ان پہ بیان کروں گا, آپ کریں بات. اچھا, وہ ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جتنے بھی ازمز والے ہیں وہ ٹھیک طرح سے اسیس نہیں کرتے اپنے ازم کو, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب وہ اسلام کو گالی دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے. they don't care. وہ اپنے ازم کو اتنا ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ باقی ہر چیز غلط نظر آ رہی ہوتی ہے, پرٹیکولرلی اسلام غلط نظر آ رہا ہوتا ہے. ڈفرنس کیا ہے ہم میں اور ان میں؟ ہم میں اور ان میں ڈفرنس یہ ہے کہ ہم واحد فکری طبقہ ہیں جو ہر روز کی بیسس پہ, ہمارے کوئی 15-16 چینلز ہیں, ہر روز کی بیسس پہ انہوں نے ایوریج کبھی 2 اکٹھے بھی چل رہے ہوتے ہیں, سو ایوریج نکالے تو کم سے کم ایک تو بن جاتا ہے ہفتے میں, کم سے کم 5-6 اسٹریمز تو ہماری بن جاتی ہیں, جہاں پہ ہم کھل کے اسلام کے حوالے سے کویسچنز لیتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, لوگوں کو رسپیکٹفلی چیلنج کرتے ہیں. کیا یہ بات کریں, کوئی آپ کو ایسا اور فکری طبقہ نہیں ملے گا. آپ کسی ہمارے ہندو بھائی سے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے بھی 5-5-6 گھنٹے کی سٹریمز کی ہوں اور کہا ہو کیا مجھ سے ہندوازم کے بارے میں سوال کرو, اور انہوں نے اس کے واقع اقرار واقع جواب دیے ہوں. یا کبھی کسی ایتھیسٹ نے کہا ہو کہ آؤ ہم سے پوچھو کہ ایتھیزم کیوں ٹھیک ہے. یا کبھی کسی ڈارونسٹ نے کہا ہو کہ آؤ مجھ سے پوچھو. nothing like that. ہم کرتے ہیں بیکاز وی نو کہ ہم جس چیز پہ کھڑے ہوئے ہیں وی ہولڈ اٹ as dear and we hold it to be true. اس کے علاوہ جو جنرل کامنٹ ہے کہ چونکہ سب میں غلطی ہے تو آپ میں بھی غلطی ہوگی, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ قابل جواب بات ہے یا ایسی بات اس کا جواب دیا جا سکے. ہاں اسپیسیفکلی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں یہ غلطی ہے, وی آر ویری ویری ہیپی. اس اسٹریم میں کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ ہم بات نہ کریں, اس لیے کہ ہماری باقی اسٹریمز ری ٹاپکس پہ ہوتی ہیں. یہاں پہ ہم صرف انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کا ازم ٹھیک ہے اور اسلام غلط ہے,
آئیے میدان لگا ہوا ہے, عزت اور احترام سے بات چیت کرتے ہیں. اچھا آپ کی بات میں کر سکتا ہوں ابھی اپنی بات میں؟ جی جی فرمائیے. اچھا بیسیکلی دیکھیں جس طرح سے آپ اپنے ازم کے اوپر قائم ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, تو یعنی آپ اپنے ازم اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر, میں یعنی اس میں اسلام کی بات کر رہا ہوں, اس پہ سوال کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں میرے خیال سے. کیونکہ دیکھیں یہ لازمی تو نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں کوئی آئیڈیالوجی لے کے آیا ہوا ہے اور وہ آپ سے اس بات پہ ڈیبیٹ کر رہا ہے یا آپ سے اس بات پہ لڑ رہا ہے. نہیں بھائی, تمہاری آئیڈیالوجی جب کہ غلط ہے تو میری ٹھیک ہے. یہ بھی کوئی اصولی بات تو نہیں ہے کہ اگر آپ غلط ہو تو میں ٹھیک ہوں, اس طرح سے بھی کوئی بات نہیں ہے. میں تو ایک چیزوں کو ابھی ایویلویٹ کر رہا ہوں نا, کوئی شخص جو ہے وہ ایویلویٹ بھی کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اگر آپ غلط ہو تو میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. میں تو تسلیم کر رہا ہوں ابھی بھی بھائی کہ مجھے جو ہے ابھی شاید مطلب مزید لرن کرنا ہے. میں نے بھی کسی آئیڈیالوجی کو ہولڈ نہیں کیا, مگر جب میں نے اس آئیڈیالوجی کو جس میں میں پیدا ہوا ہوں, جس کو میں نے پڑھا ہے بعد میں, مجھے وہ ٹھیک نہیں لگی, تو میں اس کے اوپر سوال تو پھر کر سکتا ہوں نا. کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. Anyone اچھا stop you? میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ڈارونسٹ ہیں کہ جو ہمیں مانتا نہیں ہے اس کو ہم غیر سائنسی جاہل کہہ دیا کرتے ہیں؟ سر دیکھیں میری بات سنیں معذرت کے ساتھ, اگر اس طرح کا رویہ کچھ لوگوں کا ہے تو وہ چاہے کوئی وہ ایتھیسٹ ہے, ایگنوسٹک ہے, ہندو ہے, کوئی بھی ہے, تو اس کا یہ رویہ غلط ہے. مگر آپ اگر جنرلائز کریں گے, اگر آپ جنرلائز کریں گے سبھی کو, تو پھر تو مسلمانوں کو بھی جنرلائز کیا جا سکتا ہے بھائی, ان کی جو جس طرح سے ٹالریٹ کرتے ہیں. آپ کے علاوہ جو لوگ ہیں, نہیں میرے علاوہ نہیں, ایسا نہ کہیں. میں نے آپ کی بات میں ایڈ کر دیا ہے کہ ہم مسلمان بھی اس میں شامل ہیں, ہمارے بھی ایسے رویے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اس طرح کے رویے کو جنرلائز کر دیا جاتا ہے اور باقی والوں کو کہا جاتا ہے اور نہیں وہ انڈیویجول ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. وہ بھائی ہم مسلمان بھی انسان ہی ہیں, ہم میں بھی سخت مزاج رکھنے والے لوگ ہیں جیسے باقی سب میں ہیں. What is big deal with that? اس میں کیا ایشو والی بات ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جنرلائز نہ کیا کریں, ہمیں بھی انسانی سطح پہ دیکھیں, ہم بھی انسان ہیں جیسے باقی انسان ہیں. بہرحال آپ کو میں نے سارے کامنٹس دے لیا, مجھے بتائیے کہ کوئی پرٹیکولرزم ہے جس پہ آپ بات کرنا چاہیں گے؟ محمود صاحب جو دلائل, ہیلو جی 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 آواز مجھے میوٹ کر دیا گیا ہے. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جی فرمائیے. آ رہی ہے آواز؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں صرف چھوٹی سی بات کروں گا, ٹھیک ہے, میرا نہیں ہے وہ آپ اس کو سارا ایکسپلین کر سکیں گے کیونکہ وہ ٹاپک بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. میں صرف ایک بات اس کہوں گا کہ میں دلائل جب دیکھتا ہوں نا قرآن اور حدیث میں, جو خدا کے حوالے سے دیے جاتے ہیں, جو نبوت کے حوالے سے دیے جاتے ہیں, معذرت کے ساتھ وہ ایسے دلائل ہے نا کہ مطلب ہنسی آتی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو ہنسنے کے بعد پھر آپ جب خود سے پوچھتے ہیں کہ بلکہ آپ ایک ایگزامپل دینے لگے تھے, جی فرمائیے. ہاں بالکل, آپ سورہ الکہف پڑھیں, ٹھیک ہے, اس چیپٹر میں آپ اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پڑھیں, ٹھیک ہے, اور آپ پھر اس کے اوپر جو جس طرح سے ریئیکٹ کیا پروفٹ نے یا جس طرح سے اس کے دلائل دیے, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ آپ نے لازمی پڑھی ہوگی میرے خیال سے وہ ساری سورہ وغیرہ, اور اس کے جو ہے وہ سیاق و سباق سارا آپ کو معلوم ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک یعنی کہ جو سوچ سمجھ رکھنے والا بندہ ہے اس کو کنوینس کر سکتی ہے کہ یہ ہاں خدا کا کلام ہے اور یہ واقعی خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, جس طرح سے انہوں نے آگے آرگومنٹ ریپرزینٹ کیے؟ ہاں جی, میں قرآن کی ایک آیت کو دیکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ جی بتائیں وہ. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جو آپ نے جو بات کہی ہے, چونکہ اس میں آپ نے بڑی ویگ باتیں کہہ دی کہ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں اور ان کا پھر آگے سے رسپانس دیکھیں یا ری ایکشن دیکھیں, وہ آپ کے ذہن میں یقیناً یہ باتیں کلیئر ہیں لیکن آپ کے ایکسپریشن میں کلیئر نہیں ہیں. اس کو آسان کر لیتے ہیں, بڑا آسان کر لیتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ قرآن نے ایک 1400 سال سے ایک چیلنج چلا رہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو آپ ایسا کریں, ایسی ایک صورت لے کے آ جائیں. سر میرا تو یہ سوال ہی نہیں ہے آپ سے, میرا تو آپ سے یہ والا سوال نہیں ہے, یہ آپ میں سوال گندم کر رہا ہوں, آپ جواب دینا. میری عرض سنیں گے محمود صاحب کیجیے کمپلیٹ بات. اچھا شکریہ آپ کا. بجائے اس کے کہ ہم انڈیویجول واقعات میں جائیں, اور اس میں جانے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ میں جیسے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اس کو کیوں غلط سمجھتے ہیں, تو آپ نے مجھے کسی نہ کسی ازم پہ اپنے آپ کو بیس کر کے جواب دینا ہوگا کہ اکارڈنگ ٹو سچ اینڈ سچ ازم یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ریشنلزم کے تحت ٹھیک نہیں ہے, ہیومنزم کے تحت ٹھیک نہیں ہے, تو پھر میں آپ سے وہ پوچھنا شروع کر دوں گا کہ اچھا پھر آپ ہیومنزم کو ثابت کرتے ہیں, کیونکہ وہ ٹھیک ثابت ہو جاتا ہے تو قرآن غلط ثابت ہو جائے گا, پرابلم ہی نہیں ہے اس میں. تو اس لیے ہمیں پھر ازمس پہ جانا پڑے گا. تو اس کا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک کم سے کم جو چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے وہ 3 آیات کی ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ آپ سورہ بقرہ کے برابر ایک بڑی آیت نا صورت ہے وہ آپ لے کے آئیں. چھوٹی سے چھوٹی 3 آیات کی صورت ہے, کم سے کم 3 آیات پر مشتمل ایک صورت لے آئیں. اتنا سا صرف آپ نے کام کرنا ہے. جیسے آپ کے سچ والا صاحب کر رہے ہیں, کوشش پہ کوشش اور جگ ہسائی اپنی ان کی ہو رہی ہے, اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جو خود کو
एक्सपर्ट कहता है और वो कह रहा है कि मैं कुरान को से बड़ी अच्छी सूरत लेके आऊँगा और 3 दफ़ा कोशिश कर चुका है एंड इज़ बिकम लाफिंग स्टॉक। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये इस्लामी कलाम, इंसानी कलाम नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी समझते हैं कि है, या कम से कम खुदा नहीं है, तो भाई ले आइए वैसी एक, अल्लाह खैर सलाह। आप भी मुश्किल में पड़े हुए हैं, हमें भी गालियाँ दे रहे हैं, हम भी इस्लाम छोड़ के आपके साथ आ जाएंगे, प्रॉब्लम क्या है इसमें? अच्छा हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जी जी कोई भी किताब ले लें दुनिया में, आप गालिब की किताब ले लें, ठीक है, जी आप बाले जबरील ले लें, कुछ भी ले लें, हर बुक का एक अपना फुटप्रिंट होता है, हर ऑथर का एक अपना अंदाज होता है लिखने का, ठीक है। अच्छा, आप कौन सा पैमाना आपके पास ऐसा होगा जिससे आप मुझे वो चेक करके बताएंगे भाई हाँ ये इसके लेवल की है और ये इसके लेवल की नहीं है। यहाँ उसके जज कौन होगा? उसका जज कौन होगा? उसका जज आप होंगे, उसके जज कोई शरिया का बोर्ड होगा। कौन उसको जज करेगा कि ये भाई हाँ आयत इक्विवेलेंस रखती है कुरान की या नहीं रखती? यानी ये किस तरह का मतलब वो है क्लेम, या किस तरह का चैलेंज है? मैं ये समझ नहीं पाया। बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। नहीं नहीं, जी मजीद बात करते हैं, इतनी सी बात नहीं थी, और बात कर लेते हैं, बातों से और बात बढ़ जाएगी। चलें फिर ऐसा करते हैं कि आपकी जो आप का, सॉरी एक सेकंड, मेरे ऑफिस पे हमला हो गया है, मेरी बेटी को मुझे एक सेकंड दीजिए, लेट मी डील विद दिस। जी कैसर भाई, आप इनका आंसर प्लीज़ दे दीजिएगा। मैं पहले यहाँ पे एक वजाहत कर दूँ महमूद साहब, क्योंकि आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का टॉपिक ये है कि आप किसी भी आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, आकर उसको पेश करें, अपना मुकदमा हमारे सामने रखें, आपका जो भी नज़रिया है उसके ऊपर हमें कन्वेंस करें। आज इतराज़ात और जवाबात का जो है ना वो सेशन बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कल भी स्ट्रीम है, और जैसा कि कैसर भाई ने कहा हफ्ते के अंदर 5 स्ट्रीम होती हैं। आप किसी के अंदर भी चले जाएं और अपने सवालात रखें, अपने इतराज़ात रखें, उनके जवाबात आपको मिलेंगे। प्लीज़ आप कहाँ सवाल लेकिन मैं ये जवाब मैं जरूर मैं देना चाहूंगा हाफिज साहब, ये जो कैसर भाई आप जवाब लाजमी दीजिए, लेकिन इनको भी बोलिए कि अब इसके ऊपर नया कोई क्वेश्चन ना करें, क्योंकि ये दीगर एग्नोस्टिक वगैरह भी हमारे दोस्त आए हुए हैं, उनसे भी हमने जो है ना गुफ्तगू करनी है। बिल्कुल जायज बात है। अच्छा भाई, आपने क्राइटेरिया पूछा था कि कैसे पता चले, वो बड़ी सिंपल सी बात है। कुरान में एक मैथमेटिकल सिमेट्री है, एक रिदमिक सिमेट्री है। आप जो भी 3 आयात आप पे मुश्तमिल सूरत लेके आए, कुरान में से आप कहें कि फलां जगह से सूरत निकालो और मेरी जो सूरत बनाई हुई है इसमें फिट करो, और वो सूरत भी फिल बदी होनी चाहिए, इसलिए कि जो वही है वो फिल बदी आती थी, वो सोच समझ के लिखी नहीं जाती थी। तो फिल बदी तौर पे आप कहें कि ये मैंने 3 आयात अभी मैंने बनाई हैं, कुरान की कोई 3 आयात निकालें और ये फिट करें और देखें कि कुरान की ओवरऑल मैथमेटिकल बैलेंस इससे कायम रहता है, कुरान का रिदमिक बैलेंस इससे कायम रहता है। अगर तो रहता है, और उसके साथ साथ जो उसकी बाद में जो ग्रामर है, और जो अभी जैसे आयत सच वाला ने किया कि वो भी हाफिज साहब उस पर ज़्यादा तफसील से बात कर सकते हैं कि सिफ्त और इसमें सिफ्त और उसके आगे उनकी फर्दर खूबियाँ वो सारी की सारी पूरी आती हैं। यानी कि उसमें फसाहत भी है, बलागत भी है, एक्यूरेसी भी है, मैथमेटिकल बैलेंस कुरान का उससे ख़राब भी नहीं होता, रिदमिक बैलेंस भी ख़राब नहीं होता, और फिल बदी भी है। ये आप सिर्फ 6 चीज़ें शुरू में कर दें, बाकी इसके अलावा और चीज़ें हैं, यानी कि आयात के पीछे आयात के मफाहिम भी होते हैं, उसकी तरफ तो हम जाने लें जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है। ऑब्जेक्टिवली वो चीज़ें जो सब देख सकते हैं, ये 5-6 चीज़ें आप कर दें, इतनी सी बात है, मसला ही ख़त्म हो जाएगा। निकालें हमें इस्लाम से। यहाँ जो भी आप बता रहे हैं, तो तब जो है ना वो हम उसको उसके मुताबिक बताएंगे। आपने ये क्राइटेरिया कहाँ से हज किया है? कुरान और हदीस की कहाँ से आपने हज कर लिया ये क्राइटेरिया? खुद से ही? तो आप उसे मान जाएंगे अगर मैं आपको बता दूं? हाँ मान जाऊंगा। आप बताएं कोई इस तरह की कोई मुझे बताएं आयत यहाँ कोई जिसमें आप यहाँ से हज कर रहे हैं। मेरे भाई, आप मुझे बताइए कि आप इससे डिसएग्री करते हैं इस क्राइटेरिया से कि ये ठीक नहीं है? बिल्कुल। यानी कि आप मुझसे पूछेंगे क्राइटेरिया क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्राइटेरिया ये है, और आप कहेंगे कि ये गलत है, राइट? ये पैटर्न है हमारी गुफ्तगू का। तो मेरे ख्याल आपसे इजाजत ले लेनी चाहिए। वैसे ज़िमनी तौर पे मैं अर्ज करूं कि जो हमारे कुरान के, हाँ मैं भी बिल्कुल इजाजत देता हूं आपसे। कैसे साहब, मैं आपसे मतलब किस तरह से मेरे 2-4 सवाल आते हैं, वो चले मैं आपसे सेपरेटली कर लूंगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से वाकई मौजू नहीं है, इतनी लंबी वो ज़ाहिर बात हो जाएगी फिर उसमें, तो वो बहस ना हो जाए। तो मैं किस तरह से, क्या तरीकाकार है आपको? क्या मैसेंजर पे मैसेज करना है या क्या करना है? आप मैसेंजर पे कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि मेरा जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब नहीं, फेसबुक पे आपको वहाँ पेज पे व्हाट्सएप का एक बटन नजर आएगा, आइकॉन नजर आएगी, उसे क्लिक करें और उसके थ्रू अगर आप वॉइस नोट भेज दें तो मेरे लिए ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। अच्छा, वो आप ही को मिलता है मेरे ख्याल से, तो वो आपकी शायद टीम के पास है किसी? मेरी टीम मुझे पहुंचा देती है। चलें, मैं कोशिश करूंगा वहां से आपसे रब्ता किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू। स्टूडियो को लीव कर दी। बिटर ट्रूथ साहिब,
میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.